السلام علیکم۔ میری حاملہ بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میرا بچہ بھی ساتھ ہی مر گیا۔ سب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ جب جنازہ پڑھانے والے نے مجھے ایک پرچی دی اور بولا دفنانے سے پہلے یہ بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونک دینا، پھر کرشمہ دیکھنا۔ میں نے ویسے ہی کیا، لیکن جیسے ہی بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونکا تو جان نکل گئی کہ اگلے ہی لمحے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی بھی کبھی اس طرح سے بھونچال آ جائے گا۔ میں عیش و عشرت سے بھری زندگی گزار رہا تھا تو مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید یہ سکون اور آسانی عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، مگر زندگی کس طرح سے پلٹا کھاتی ہے انسان اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی کے ان مراحل سے گزروں گا جن کے متعلق کوئی سوچنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرا نام حسن ہے، میں امیر والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دولت ہمارے گھر کی لونڈی تھی، سب کچھ تو تھا میرے پاس۔ جب انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایسا ایسا خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے بھی خود کو کچھ ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا، مجھ سے انکار برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جو کہوں وہ فوراً سے کر دیا جائے، ایک بھی لمحے کی تاخیر نہ کی جائے۔ جیسا میں چاہتا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر میری زندگی نے پلٹا اس دن کھایا جب میں نے ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے شادی پر کئی طرح کی ڈانسرز بلوائی ہوئی تھیں۔ میں بھی موج مستی میں ان پر پیسے پھینکتا رہا تھا۔ جب ڈانسرز کی توجہ میری جانب ہوئی کہ میں زیادہ پیسے پھینک رہا ہوں تو وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ تب ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میری نظر شہربانو پر پڑی تو میں نظریں جھکانا بھول گیا تھا۔ وہ ناچ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کی حیا نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بھی اپنی دیگر ساتھیوں کی طرح میرے سامنے آ کر رقص کرنے لگی تھی۔ پھر میں نے بھی کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کی تھی۔ میری جیب میں جتنے بھی پیسے تھے میں نے وہ اس پر نشاور کر دیے تھے۔ ان کے ساتھ جو مرد آیا تھا میں نے اس سے رابطہ نمبر لے لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر بانوں کے ساتھ میں کچھ ہفتوں کے لیے دوستی کر کے رکھوں گا۔ اس لیے اگلے ہی دن میں اپنی دونوں جیبیں پیسوں سے بھر کر کوٹھے پر جا پہنچا تھا۔ میں نے ان کی ہیڈ سے کہا کہ مجھے شہربانوں سے ملنا ہے۔ وہ مسکرا دی اور بولی جانتے ہو نا ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گنڈی نکال کر میز پر رکھ دی تھی۔ نائکا کی آنکھیں چکا چوندھ ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے شہربانوں کے کمرے کی جانب بھیج دیا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو شہربانوں کو ہر قسم کی سجاوٹ سے آری پایا تھا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں بولا کیا بات ہے شہربانوں، اداس کیوں ہو؟ اس نے بنا تعمیل کیے کہہ دیا تھا کہ وہ چودھری نوریز کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا یہ نوریز کون ہے اور اس نے کس بنا پر تمہیں تنگ کیا ہوا ہے؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ تم لوگ ان چودھریوں کے ہاتھوں پریشانیاں اٹھاؤ۔ ایسی کسی صورتحال میں فوراً پولیس کو کال کر دیا کرو۔ شہربانو میری بات سن کر ہنسی اور بولی جی مجھے بتائیں کہ پولیس کو فون کر کے کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ چودھری نوریز مجھ سے ناراض ہے اور فون نہیں کر رہے؟ شہربانو کی بات سن کر میری کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں بولا کیا مطلب؟ تو وہ بولی صاحب جی چودھری نوریز میرے بہت بڑے قدردان ہیں اور میں ان کی اسیر ہوں۔ وہ ہر ماہ مجھے بہت بڑی رقم بھیجتے ہیں اور مجھ سے بس اتنا تقاضا کرتے ہیں کہ صرف ان تک محدود رہوں، کسی پارٹی وغیرہ میں رقص کرنے مت جاؤں۔ مگر میری نائکا کل مجھے زبردستی لے گئی تھی، نہ جانے انہیں کیسے خبر ہوگی، اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ تبھی شہربانو کا موبائل بجا۔ اس نے جب اسکرین کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی اور بولی معاف فرمائیے گا، میری چودھری کا فون آ گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں اپنا سامون لے کر بیٹھ گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا میں نے نیکا کو 1 لاکھ اس لیے دیا تھا کہ شہربانو کے منہ سے اس چودھری کی تعریفیں سن سکوں؟ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اس کوٹھے کا رخ نہیں کروں گا، مگر میں اپنے فیصلے پر 2 دن سے زیادہ نہیں ڈٹ رہ سکا تھا۔ میرا دل شہربانو کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگا تھا۔ میں بس اسے ایک بار حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ میری کسی کام کی نہیں رہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرا سٹینڈرڈ تو اتنا بھی کیا گیا گزرا نہیں تھا۔ میں دوبارہ کوٹھے پر گیا تو پتہ چلا کہ شہربانو چودھری نوریز کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس چودھری سے رقابت محسوس کرنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کے لیے شہربانو مری چلی جا رہی تھی اور ایک میں تھا جو اس کے دیدار کی خاطر ترس رہا تھا۔ شہربانو موجود نہیں تھی تو میں نیکا کے ساتھ خرید و فروخت کرنے لگا تھا۔ میں بولا مجھے شہربانو چاہیے، تم رقم بتاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی دراصل شہربانو اس سب کی رضامند نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چودھری سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں چٹ کر بولا بس بس، اب تم اس چودھری کی شان میں قصیدے مت پڑھنے لگ جانا۔ مجھے شہربانو کی ایک شام چاہیے اور کچھ نہیں۔ پھر وہ چودھری کے نام پر عمر بھر بھی بیٹھی رہے تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔
نائکا مسکرا کر بولی، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں 10 لاکھ میں ڈیل ڈن کرتے ہیں۔ 10 لاکھ؟ میں حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اتنے پیسے آج تک اس نائکا کو کسی نے نہیں دیے ہوں گے، اس کا چودھری نوریز بھی اسے اتنے پیسے نہیں دیتا ہوگا۔ وہ تو بس میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور میں نے بھی اسے فائدہ اٹھانے دیا تھا۔ میں نے ڈیل ڈن کر لی تھی، کل شام کا وقت مجھے ملا تھا، میں بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ دراصل یہ سب میں نے اپنی انا کی تسلی کے لیے کر رہا تھا، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے دل میں بھی سوچ لیا تھا کہ اس دن کے بعد کبھی کوٹے کی طرف منہ بھی نہیں کروں گا۔ میں شام ہوتی ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ شہربانو کے پاس گیا تو وہ حیرت سے بولی، آپ پھر سے آ گئے؟ میں مسکرا کر بولا، ہاں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ ششدر رہ گئی، بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ میں بولا، کل نیکا کے ساتھ سودا طے کر کے گیا تھا، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ میری بات سن کے شہربانو بولی، اوہ اچھا اچھا، میں سمجھ گئی۔ اب یوں کریں ذرا تھوڑی دیر باہر میرا انتظار کریں، میں آتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوا کہ شکر اس نے کوئی ہنگامہ نہ کیا۔ میں باہر جا کر بیٹھ کے، مگر 1 گھنٹے کے بعد جب شہربانو باہر نہیں آئی تو اٹھ کر واپس اس کے کمرے کی طرف گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھڑکایا تو شہربانو کی آواز سنائی دی۔ وہ غصے سے بولی، کہ میں نے آپ سے پہلے روز ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں چودھری سے محبت کرتی ہوں؟ جائیں جا کر نیکا سے اپنے پیسے واپس لے لیں، میں اس جہنم میں تو آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہوں۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کیسی عجیب سی فلمی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آج تک کسی لڑکی کی طرف سے اس قدر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں غصے میں کوٹھے سے نکل گیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ فنا کر دوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں شہربانو کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ پہلے یہ میری خواہش تھی، مگر اب زند بن چکی تھی۔ میں بس مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ میں کہاں جانتا تھا کہ یہ موقع مجھے اس قدر جلدی مل جائے گا۔ دراصل میں ایک شاپنگ مال میں تھا جب میری نظر شہربانو پر پڑی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا اور سیاہ برقع بھی پہن رکھا تھا، مگر پھر بھی میں اس کو پہچان لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کی 2 ملازمیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے سارا قصہ سمجھا دیا تھا اور میں خود بڑے آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا تھا کہ جیسے ہی یہ نقاب پوش لڑکی باہر ہے تو اسے کہنا چودھری نوریز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت برے حالات میں ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ جائے تو اسے فارم ہاؤس لے جانا۔ 2 گھنٹے بعد میرے ڈرائیور کو فون آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیت کا نشہ میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں فتح یاب ہو کر اپنے گیسٹ ہاؤس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ شہربانو نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگ کر رہی اور بولی، میرا نوریز کدھر ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ہنس کر بولا، شہربانو بات دراصل یہ ہے کہ کل تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں اپنا 10 لاکھ روپے نیکا کے سامنے رکھا، مگر تم لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ اب میں نے بھی وہی سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تمہارا چودھری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے تو تمہیں صرف اس لیے یہاں رکھا ہے تاکہ میں اپنے 10 لاکھ روپے تم سے وصول کر سکوں۔ اب تم میرے فارم ہاؤس میں موجود ہو، میری مہمان ہو۔ شہربانو غصے سے چلانے لگی تھی۔ وہ بولی، گھٹیا انسان، مجھے تم سے اس سب کی امید نہیں تھی، مگر میری بات کان کھول کر سن لو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں انسان ہوں، کوئی بھیڑ بکری نہیں جو تم مجھے میری مرضی کے خلاف حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ میں کہکے لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، شہربانو اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، دیکھو تو صحیح اس ٹائم کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا لے گا۔ تم میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس میں ہو اور یہاں پر سارے میرے ہی ملازم ہیں۔ میری بات سن کر شہربانو رونے لگی اور اچانک اٹھ کر ایک کمرے کی جانب دوڑ گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ میرے پاس اس کمرے کی ماسٹر چابی بھی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جانے دیا اسے اور سوچا کہ ایک رات کے لیے اسے یہیں بند رہنے دیتا ہوں تاکہ اسے محسوس ہو جائے وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے اور میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو پھر شاید وہ خود ہی موم ہو جائے۔ میں آرام سے جا کر کمرے میں سو گیا تھا۔ صبح سویرے ہی میں نے ماسٹر چابی کے ساتھ دروازہ کھول دیا تھا۔ شہربانو مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ میں بولا، رو مت، میری بات کو غور سے سن لو۔ تم میرے گھر میں موجود ہو، کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ تم یہاں پر ہو، کیونکہ مجھے تمہارے علاقے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی یہ کسی کو معلوم ہے کہ میں تمہیں اغوا کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب تم بالکل بے بس ہو چکی ہو، تمہارا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود کو مجھے سونپ دو۔ شہربانو نے اپنے آنسو صاف کری اور بولی، اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو تم مجھ سے پہلے جب تک نکاح نہیں کر لیتے میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔
میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سچ میں شہربانو کے ساتھ نکاح کر لوں، کیونکہ اب میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا سکتی تھی، اس لیے میں نے دوپہر تک مولوی کا انتظام کیا اور پھر شہربانو کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے بولی، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا ہے لیکن تم میری روح کو نہیں پا سکو گے۔ میرے دل کے اندر صرف اور صرف نوریز کا نام ہے۔ میں اپنی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرا دل بہت ناراض ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی صرف میری ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے سامنے برتن اٹھا کر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے ٹی وی بھی توڑ ڈالا۔ میں شہربانو سے بولا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، ایک رقاصہ ہو تم۔ اگر میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تم میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تمہیں۔ ایک تمہارا چودھری بھی تھا جو تمہیں اپنا نام دینے سے ڈرتا تھا، خرچہ تو دیتا تھا لیکن نام نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے پیشوں کو برا سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تمہیں اپنا لیا تو پھر وہ عمر بھر کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ تمہیں پیار کے نام پر بیوقوف بناتا رہا اور تم بھی بیوقوف بنتی رہی۔ اور ایک میں ہوں جو تمہیں کوٹھے سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے تمہیں عزت دی، اپنا نام دیا، مقام دیا، اور تم میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ ارے میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بس تم میری ضد بن چکی تھی، اس لیے میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ اب میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں اتنا کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں شام تک سڑکوں پہ گاڑی دراتا رہا تھا۔ جب رات کے 2 بجے تو مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے خود کو شہربانو کی جگہ پر رکھ کر سوچا تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ اس کا حق تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو وہ مجھ سے ایسے ہی نفرت کرتی۔ میں اسے غصے کے ساتھ حاصل تو کر چکا تھا مگر اس کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا پایا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنا غصہ پس سے پش ڈال کر شہربانو کو ایک اچھا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ میں اس کو عزت دوں گا، احترام دوں گا، شاید پھر وہ میری ہو جائے۔ میں نے گھر جا کر اپنے دونوں ہاتھ شہربانو کے آگے جوڑ دیے اور بولا، شہربانو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ شہربانو رونے لگی اور بولی، ہاں تم نے میرا دل تو دکھایا ہے لیکن میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تم میرے سامنے سچ لے آئے ہو، میں تمہاری مشکور ہوں۔ اس دن کے بعد میں ہر لمحہ ہر گھڑی شہربانو کو بہت خیال رکھتا تھا۔ اب وہ بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ ایک دن بولی، حسن تمہیں ایک بات بتاؤں، تم جانتے ہو کہ طوائف بہت ضدی ہوا کرتی ہیں، وہ اپنی مرضی کے خلاف شوہر کو قبول نہیں کرتی، مگر تمہارے رویے نے مجھے تمہیں پسند کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میں بے انتہا خوش تھا، مجھے لگا کہ مجھے کل دنیا مل چکی ہے۔ انہی دنوں مجھے شہربانو نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ میرے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک شہربانو بچے کو جنم دے دے تو پھر میں اسے اپنے والدین سے ملوانے لے جاؤں گا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں ساری کائنات میری ہل کر رہ گئی تھی۔ میری بیوی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میرا آشیانہ ایک لمحے میں تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میری خوشیاں نیست و نابود ہو چکی تھیں۔ میری بیوی، میرا بچہ دونوں مر چکے تھے۔ لیکن میں پھر بھی انہیں ہسپتال لے کر گیا کہ شاید کوئی بچنے کا چانس ہو۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بولے، آپ کی بیوی تو 2 گھنٹے پہلے ہی انتقال کر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے موت کی وجہ یہ بتائی تھی، آپ کی بیوی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری جوان جہاں بیوی یوں دل کے دورے کے باعث انتقال کر جائیں گی۔ میں ہسپتال سے اپنی بیوی کی میت واپس لے آیا تھا۔ جب میرے پاس ایک جمعدار آیا، اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا مگر میں چپ رہا۔ اس نے اپنی مٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور بولا، بھائی صاحب، میت اٹھانے سے کچھ دیر پہلے یہ پرچی اپنی بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونکنا، پھر معجزہ دیکھنا۔ میں حیران رہ گیا تھا یہ کیا ہے، لیکن میں نے وہ پرچی لے کر اپنی جیب میں رکھ دی تھی اور میں اپنی بیوی کی میت اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اعلان کروایا تھا، اس لیے میری جان پہچان والے لوگ میرے گھر میں موجود تھے۔ غسل دینے والی عورت نے شہربانو کو غسل دے دیا تھا۔ کفن پہنے میری بیوی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں رو رہا تھا، مجھے آج علم ہوا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے کس قدر محبت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ بس میری بیوی کس طرح زندہ ہو جائے اور میں اسے یوں قبرستان نہ جانے دوں۔ میت اٹھانے کا شور پڑا تو مجھے اچانک سے اس پرچی کا خیال آیا جو مجھے ایک عجیب سے جمعدار نے پکڑائی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی اور کھول کر پڑھنے لگا تو ہاتھ کانپنے لگے کہ اس پر لکھا تھا کہ اٹھو، نوریز آ گیا ہے، وہ تمہیں لینے آیا ہے۔
ابھی میں یہ الفاظ کہے تھے کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جنازے میں شامل تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اس سب کو معجزے کا نام دے دیا تھا اور کچھ لوگ تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ جب شہربانو نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا اور بولا، شہربانو مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہوا ہے؟ تو شہربانو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، تم میرا دل کھول کر دیکھ لو، آج بھی اس پر صرف اور صرف نوریز کا ہی نام لکھا ہے۔ میں تمہیں اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دے پائی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ طوائفیں بہت ضدی ہوتی ہیں، تو بس میں بھی بہت ضدی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے سامنے اچھائی کا ناٹک کروں گی، اور جب تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤں گی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اب تو تم مجھے ملازمہ کے ساتھ باہر جانے کی بھی اجازت دے چکے تھے۔ میں نے باہر کسی دکان سے نوریز کو فون کر کے ساری صورت سے حال سے آگاہ کر دیا تھا کہ میں حسن کے گھر سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بولا، نہیں شہربانو، تم گھر سے مت بھاگنا، بلکہ جس نے تمہیں دکھ دیا ہے تم بھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھ درد دو۔ اس نے مجھے ساری بات سمجھا دی اور بولا کہ میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گا جس سے تم صرف کچھ گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہوگی اور ڈاکٹر یہ سمجھیں گے کہ تم زندہ ہو یا مر گئی۔ تمہارا شوہر جب تمہیں قبر میں اتارے گا تو میں جا کر تمہیں کو نکال لوں گا۔ کس طرح ہم حسن سے خلا لے لیں گے اور پھر ہم دونوں شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ میں مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ یہ تم تھے جس نے میرے کان میں یہ کہا کہ اٹھو نوریز آ گیا ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم ہو تو میں کبھی بھی نہ اٹھتی۔ یہ سب باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شہربانو بولی، تم مجھے عطا کر دو، میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے شہربانو کو طلاق دے دی تھی کیونکہ اب وہ میرے بھروسے کے لائق نہیں رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے راستے ہٹانے کے لیے مار ہی لیتی۔ میں نے اسے طلاق دے دی تو وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر واپس جانے لگی۔ میں بولا، شہربانو مجھے اتنا تو بتا دو، تمہارے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، وہ تو میں نے تمہیں پاگل بنانے کے لیے کہا تھا کہ میں تمہارا اعتماد حاصل کر سکوں۔ اتنا کہہ کر شہربانو آگے بڑھ گئی کہ میرے دل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت بڑا روک چھوڑ گئی تھی۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بالکل نفسیاتی ہو چکا تھا۔ مجھے دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میرے والدین میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے میرا نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا تھا، لیکن کسی طور پر بھی مجھے کوئی افاقہ نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر امی نے مجھ پر دم درود کرایا تو پیر نے کہا کہ اپنے بچے سے کہیں 5 وقت کی نماز پڑھے۔ جب میں نے نماز کا نام سنا تو خود بخود میرا دل اس جانب چلا آیا تھا۔ میں نے جب وضو کیا اور اللہ کے سامنے خود کو کھڑا کیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اتنا رویا کہ اتنا ساری زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے سارے گناہ رکھ دیے تھے اور اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اس دن میں اللہ کی بڑائی کا قائل ہو گیا تھا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو ان کی حدود میں رکھنا آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف پیار سے نہیں جاتے اللہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ میں جس طرح زندگی گزار رہا تھا شاید میں ساری زندگی کبھی نماز نہ پڑھتا، اللہ کی پہچان سے دور رہتا۔ جب کوئی چیز کسی انسان کے ہاتھ سے جاتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے، اور میرے ہاتھ سے میری بیوی میری شہربانو چلی گئی تھی تو مجھے پوری دنیا میں سکون صرف اللہ کے پاس سے ملا تھا۔ تب میں سوچنے لگا تھا کہ ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی تو بس اللہ کی ہی ذات ہے۔ انسان جتنا مرضی سفر طے کر لے واپس اس کے پاس ہی جانا ہے، تو پھر ہم کیوں یہاں وہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، خود اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔